جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، جنہوں نے اس تمام تفتیش کے مراحل میں کوئی منہ پہ چپلوسی والی بات نہیں ہے، کھلے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ بڑا بھرپور طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ایک ایک مرحلے پہ رہنمائی کی، کہیں کسی مرحلے پہ ہمیں اگر رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی، ان کے حوصلے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، اور یقیناً اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ کسی معاملے میں ان کا تعاون حاصل نہ رہے تو مشکلات بہت بڑھتی ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت ہمیں آسانیاں ہوئیں، اور بطور خاص شاید یہ بات منسٹر صاحب کے نوٹس میں نہ ہو، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو خاص بات ہوئی اس سارے عمل میں، سب سے پہلے جو ریکوری ہم نے کی 15 لاکھ کی، وہ سر کے تعاون سے ہوئی، انہی کے بندے نے ہمیں وہ ریکوری کروائی، وہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری کامیابی کی پہلی اینٹ تھی جس سے یہ ساری آج عمارت بنی، اور آج ہم الحمدللہ زیادہ نہیں تو کسی حد تک یہ تقریب کر کے تو مالی اعتبار سے جو نقصان ہوا ہے ہماری فیملیز کو، اس کا کچھ نہ کچھ مداوع کرنے کی کوشش کریں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب منسٹر حکومت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ لائیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کی ہمارے میزبان بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو آپ کا ہمیشہ تفتیش اور گرفتاریاں اور بازاریاں باقی سارا آپ کا سلسلہ رہا، لیکن آج آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ آج تمام جماعتوں کے سیاسی قائدین کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر کے آپ نے اپنی ایک حساب سے اتھینٹک ایسی جو ہے اس کو کلیئر کرنے کے حوالے سے یہ والا جو پروگرام ارینج کیا میں محسوس کرتا ہوں اس پر آپ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں، ہماری ریاست بھر میں فورسز کے بے شمار جگہوں پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں اور باقی معاملات چلتے ہیں، لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ جب ہم پاکستان میں بیٹھتے ہیں تب بھی، جب ان افسران کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے تب بھی میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری آزاد کشمیر کی پولیس نے اس دفعہ وہ کارنامہ سر انجام دیا، اگرچہ یہ حکومت کی ڈائریکشن تھی یا حکومتی حکم سے تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہ ہوتی تو یہ والا جو سانحہ ہے اس سانحے کو حل کرنا کسی شاید عام لیول کے آفیسرز کی بس کی بات نہیں تھی۔ آپ نے اس حوالے سے اپنی جو مثالی کارکردگی دکھائی اس کارکردگی پر بھی آپ کو مبارکباد آپ کی بنتی ہے، اور میں حکومت کی جانب سے آپ کو جو ہے وہ اس احسن کارکردگی کے اوپر ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، آج کی تقریب میں میرے بھائی شاداب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی قیوم قمر صاحب جو ایک بڑے مدبر سیاسی کارکن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھائی ایاز میرا خیال ہے اپنی بات کر کے شاید نکل گئے ہیں، تو وہ مجھے لطیفہ ایک یاد آ گیا کہ ایک شاعر تھا، وہ بازار میں بھاگا بھاگا جا رہا تھا، تو وہ شاعر کو لوگوں نے پکڑ کے پوچھا، اس نے کہا کہ یار تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا یار آپ پیچھے آ رہے ہیں نا، یہ اپنا شعر سنا کے میں نس کے جا رہا ہے، میرا شعر ان سننے سے بیٹھا ہے نہیں۔ موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں گفتگو کرتا، لیکن سوشل میڈیا کا جہاں ایک فائدہ ہے کہ میری یہ گفتگو بھی ان تک پہنچ جائے گی، تو میں اب کوشش کروں گا کہ جو یہ ساری اصل میں شکایات ہوتی ہیں اور سیاسی کارکن کی بات کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک حساب سے بدتمیزی ہوتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی کارکن دوست اور بھائی ہیں انہوں نے جتنی تجاویز دی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بہت جو ہے وہ میں اپنی فہم و فراست کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو ایڈریس کرتے چلوں۔ سب سے پہلے سانحہ یونان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سانحہ یونان کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار دفعہ جو ہے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے،
آزاد کشمیر بھر میں اور پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ان حادثوں میں جان کی بازی ہارتے رہے. آرام سے کوئی ایشو نہیں ہے. جس کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے وہ بے شک نہ بیٹھے، لیکن آپ توجہ سے بات سن لیں. اب یہ جو سارا واقعہ ہے یہ پہلی دفعہ میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ول تھی اور یہ ایک بڑا مشکل اور چیلنجنگ جاب تھا. جو جاب ہم نے جو ہے وہ قبول کی اور ہم نے یہ کہا کہ اس دفعہ جو کوئی بھی ایجنٹ جس کسی سے بھی ریکوری بنتی ہے، جس کسی نے بھی جس سے پیسے لیے ہیں بغیر کسی شرکت غیرے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ کوئی رویہ برتے ہوئے، بغیر کسی ایسے سلوک کے، آپ ان سارے لوگوں کے اوپر جو ریکوری کریں گے تو اس سلسلے میں آپ کو قانونی طور کے اوپر حکومت کی طرف پریشر جو ہے وہ نہیں آئے گا. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ تقریباً ہماری تمام جماعتوں نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور ہماری جو پولیس فورس تھی اس کو، ہمارے جو دیگر تمام ادارہ جات تھے ان کو کسی نے بھی جو ہے وہ پریشرائز بھی نہیں کیا، اور کسی نے جو ہے وہ ایجنٹس کی سفارش کا کرنا جو ہے اس کو بھی ان حساب سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ والی بات بھی جو ہے وہ ایک حساب سے انہوں نے بنا سمجھتے ہوئے پولیس کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا. اب جب بات آتی ہے لوگوں کے ملک سے باہر جانے کی اور ریاست کے باہر سے لوگوں کے جانے کی، تو میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ کو اگر تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا. جب وہ بر صغیر میں آئے تھے تو بر صغیر میں آتے وقت وہاں انگلینڈ میں جو کسی کا سب سے بڑا گھر ہوتا تھا اس گھر کے باہر کھڑے ہو کے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس کا گھر ہے، تو جواب آتا تھا جی کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم ہے، یہ اس کا گھر ہے. اور وہاں اس وقت وہ برطانیہ کے وہ گورے جہاں آج ہم پہنچنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، وہ اس وقت یہ بازی لگایا کرتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ہمیں نوکری کیسے ملتی ہے. تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج وہ وقت تبدیل ہو گیا اور آج ہم جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ جائز طریقے بھی یونان اور اٹلی اور دیگر ممالک میں جانے کے موجود ہیں. یہ اس حال میں بیٹھے ہوئے 4 5 6 لوگ جو ہیں وہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کو انگلینڈ کے لیگل ویزے ملے، اور یہ جو انگلینڈ کے لیگل ویزا جاتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا. اور جس یونان کشتی حادثے کے لیے ہمارے یہ والے جو بھائی گئے ہیں، میں نے اپنا جو سروے لیا تھا اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک روٹی روزی سے تنگ تھے وہ گئے ہیں، ایک اپنا سٹیٹس امپروو کرنے کے لیے گئے ہیں. اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کچھ ہوتا تھا یہ کہ ہمارا سوشل میڈیا کا چونکہ وہاں جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی پھر ویڈیوز اور اس قسم کی چیزیں جب اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر موجود نوجوانوں کو بھی پھر امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی زندگی گزارنے کے لیے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ وہاں جائیں. آپ لوگ ضرور جائیں. ہجرت جو ہے وہ سنت ہے، سنت پر عمل کرنا بے شک واجب بھی ہے، کئی دفعہ فرض بھی ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ہجرت کے لیے اپنی جان کی بازی مت لگائیں. اگر کوئی اس لیول کے اوپر تنگ ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہمارے دیگر سیاسی زعما کے ساتھ رابطہ کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی اتنے حالات یہاں آزاد کشمیر میں برے نہیں ہوئے کہ ہم جان کی بازی ہار کے جو ہے وہ اپنے ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے. میرے انتہائی محترم دوستوں، کمشنر صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈویژن میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہماری تحصیل میں ہمیں ایک بہترین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ میسر ہے. اور جب یہ ایڈمنسٹریشن لگی تھی تو اس وقت میری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ ان کو آزادی سے اور غیر جانبداری سے کام کرنے کی جو ہے ان کو چھٹی اور آزادی دیں. اور یہ جتنے ہمارے دوست اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے سے علاوہ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اپنی حکومتی ثوابدید کو جو ہے وہ فرض کے راستے میں ان کے رکاوٹ بننے کی نہ کبھی پہلے کوشش کی اور نہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش ہوگی. میری یہ پوری پرائرٹی ہے کہ ہماری تمام جماعتوں کے تمام سیاسی کارکنان اور تمام لوگ جو ہیں وہ تھانہ سمیت، ہماری تحصیلوں سمیت، ہمارے دیگر تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آزادی سے آئیں، آزادی سے اپنی جو ہے وہ درخواستیں دیں. اور جہاں کہیں آپ محسوس کریں کہ کسی جگہ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں موجود ہوں. آپ میرے پاس جو ہے وہ اپنی تمام شکایات جو ہے وہ نوٹ کرا سکتے ہیں. آج کے حوالے سے بھی میں صرف یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے جو ہے وہ اس تفتیش کے دوران 2 3 4 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی الٹی سیدھی چلنا شروع ہو گئی تھی. ہمارے کچھ دوستوں کی یہ رائے بن گئی تھی کہ نہیں جی اس تفتیش کے دوران پتہ نہیں کوئی بددیانتی ہو گئی ہے. جیسا کہ ایس پی صاحب نے، کمشنر صاحب نے ذکر کیا، ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں موجود ہیں.
ان ساری ٹیم کی موجودگی میں اور تمام سیاسی کارکنان کی موجودگی میں اس بڑے حال میں جہاں 300-400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے کہ کہیں کسی جگہ میں بدیانتی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. آپ اپنی تمام شکایت جو ہے وہ مجھے بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں صحیح اور دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور 2 دفعہ کم از کم یہ جو ہماری انکوائریز ہیں، ایک دفعہ ایس پی صاحب اور ایک دفعہ جو ہے ہمارے ڈی آئی جی صاحب کر چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارے اس پروسیس میں ذرا بھی جو ہے وہ ہماری انکوائریز میں کوئی چیز غلط جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. میں محسوس کرتا ہوں ہمارے سوشل میڈیا کے دوستوں کو، چاہے وہ میرے حمایتی ہوں، میرے بھائی شاداب صاحب کے حمایتی ہوں، ایاز نثار صاحب کے حمایتی ہوں، یا دیگر کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، تو آپ جب کسی کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، کوئی چیز آپ لکھتے ہیں تو اس کا سوسائٹی کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک گاؤں میں بات نہیں پھیلتی، یہ جو بات آپ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں یہ پھر پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور جب دنیا آپ کی یہ للی تللی اور آپ کی بیوقوفانہ پوسٹیں دیکھتی ہیں تو پھر دنیا یہ رائے قائم کرتی ہے کہ کشمیر کا رہنے والا یہ والا جو شخص ہے یہ عقل سے آ رہی ہے. اور پھر اس حوالے سے ہماری ریاست کی بھی ایک حساب سے جو ہے وہ بے توقیری ہوتی ہے. تو میں تمام اپنے سوشل میڈیا دوستوں کو یہ کہوں گا کہ یہ اپنے گاؤں کا اگر نیٹ ورک ہو پھر تو آپ کو یہ باتیں زیر دیتے ہیں، آپ کو ضرور کرنی چاہیے. لیکن جب یہ والی باتیں آپ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھی جا رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ باہر والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے تو اپنی پوسٹیں بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں کہ جب کبھی بھی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، جب کبھی آپ کو اطلاع دیتے ہیں تو وہ اطلاع پہلے متعلقہ ادارے کو دے لیا کریں، بجائے اس سے کہ آپ صبح اٹھ کے شروع ہو جائیں کہیں جی کہ فلانی جگہ پر فلانی بدیانتی ہو گئی ہے، فلانی جگہ پر فلانی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو آپ پہلے متعلقہ ادارے کو رجوع کر لیا کریں، اور اگر وہاں سے آپ کی تشفی نہ ہو تو پھر میں حکومتی نمائندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے بھی رابطہ کر لیا کریں. اگر اس کے بعد آپ کی داد رسل نہیں ہوگی تو پھر آپ نے تمام معاملات کرنے میں آپ آزاد ہیں، پھر جو مرضی آپ کریں، پھر شاید آپ حق بجانب ہوں گے. میرے بھائی ایاز صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ جب یہ واقعہ سانحہ ہوا تو اس سانحہ کے دوران جو ہے وہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ حکومت بنانے میں مصروف تھے. تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس وقت جو حکومت بن رہی تھی اس حکومت کے ایک ایڈوائزر کے لیے ایاز نثار صاحب کا نام بھی تجویز ہوا تھا. اور دوسری لگے ہاتھوں اگر آپ محسوس نہ کریں، ایک ہمارا بھائی جو ہے وہ دھرنے روکنے کے لیے اور باقی سارے معاملات کے لیے لگا ہوا ہے، اور دوسرا ہمارا بھائی جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا اور دیکھنا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کا بھی حق ہے. اس نمائندگی کے حق کے لیے آپ کو آواز اس وقت اٹھانی چاہیے جب ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آپ کی کسی بات کو آپ کے کیے گئے کہے گئے کسی حکم کی تعمیل نہ کریں. میں سمجھتا ہوں حیثیت سیاسی کارکن جتنے بھی آپ یہاں دوست تشریف رکھتے ہیں، مجھے پہلی دفعہ یہ موقع مل رہا ہے، اس کے اوپر میں اپنے بھائی سہیل صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے تمام سیاسی کارکنان جو ہیں ان کو یہاں جمع کر کے مجھے ملنے کا موقع دیا. لگے ہاتھوں میں 2-3 اور گزارشات جو ہے وہ بھی ضرور کرنا چاہوں گا. میرے انتہائی محترم دوستوں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی ایک شور ہے بجلی کا، آٹے کا اور باقی معاملات کا. ہمارے تقریباً تمام سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر تباہ آزمائی کر چکے ہیں. آٹے کی بات آپ کو سناتا ہوں. مطالبہ راولہ کوٹ سے اٹھا تھا. راولہ کوٹ والوں نے کہا جی کہ آٹے کے اوپر سبسڈی جو ہے وہ ختم نہیں کرتے. اسی دن ہمارے وزیر اعظم نے کہا جی آٹے کے اوپر جو سبسڈی ہے اس کے اوپر ہمارا حکومت کا 1 مہینے کا 1 ارب روپے کا خرچہ ہے، اور وہ جو 1 ارب روپے کا خرچہ ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ سے اور دیگر فنڈوں سے کاٹ کے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. سبسڈی ہم نے کوئی ختم نہیں کی. اس کے باوجود دھرنا کسی اور شکل میں اختیار کر گیا، کوئی اور رنگ اختیار کر گیا. دوسری دفعہ بجلی کی بات ہوئی جی کہ بجلی کے بل میں ٹیکسز ہیں، یہ ٹیکسز جو ہیں وہ ہم نہیں دیتے. میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، بڑے بانگے دل اور بڑا کھل کے آپ کو کہتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں، اسی دن ہمارے وزیر اعظم نے کہا آپ ٹیکس جمع نہ کرائیں، آپ اوریجنل بل جو ہے وہ جمع کرا دیں، ٹیکس سے آپ مستثنا ہیں. اور جس کسی نے ٹیکس سمیت بل جمع کروا دیا ہے اس کا اگلے مہینے میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیا مطالبہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. نیا مطالبہ یہ آتا ہے جی کہ اب ہم نے مفت بجلی لینی ہے. تو پھر ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا کہ مفت موت بھی نہیں ملتی، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے. اس لیے کہ جب ہم اپنی بجلی مفت کے اصول کی بات کریں گے تو پچھلی 70 سالہ تاریخ کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ اس وقت جو تسلسل کے ساتھ حکومتیں چل رہی تھی کیا کبھی کسی نے مفت کی بات بھی کی ہے؟ اور دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں میرے انتہائی محترم دوستوں وہ یہ ہے کہ منگلا ڈیم کے حوالے سے جی کچھ معاہدے کے اوپر عمل کیا جائے گا. میرے بہت سارے دوستوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ جی منگلا ڈیم کے معاہدے کے مطابق آزاد کشمیر کو بجلی مفت ملنی چاہیے. اور میرے بھائیوں اس انگریزی کا صحیح طرح ترجمہ کر کے تو پڑھ لیں. اس معاہدے میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جو ٹیرف ہے جو بنگلہ دیش ٹیرف آئے گا آج یہ موقع نہیں ہے. آج یہ موقع نہیں ہے. آج یہ موقع نہیں ہے. آپ تشریف رکھیں. آپ اگر کوئی سوال جواب ہو وسائل پہ بھی میں آ رہا ہوں اس پہ بھی میں آپ کی پوری تشریح کراؤں گا. اس لیے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل سارا فیصلہ کر رہا ہے اس کی کہانی ہر جگہ دوسری جگہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اس منگلا ڈیم کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو میرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ابھی ہماری اس حکومت کو بنے ہوئے اگر میں 2 سال کے تسلسل کو بھی دیکھ لوں تو پچھلے 70 سال کے تسلسل میں منگلا ڈیم کے حوالے سے جتنے معاہدہ جات ہیں ان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو سکا. اور آج کی تاریخ میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کیا کہ اس نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ کے اس نے بڑا بانگے تو یہ کہا اس نے کہا ہماری بجلی ہم ٹیرف خود طے کریں گے, آپ لوگ ٹیکسز اور باقی دیگر مدعو سے ہمیں جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیں. میں محسوس کرتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہر چیز کو ہمیں پہلے سمجھنا پڑتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی احتجاج کرنے والے ہمارے دوست اور بھائی ہیں آپ سارے دوستوں اور بھائیوں کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں لیکن اس رائے کے احترام کے ساتھ حقائق کے اوپر پردہ نہیں رہنے دوں گا. وہ ساری کی ساری جو حقیقتیں ہیں ان کو ہمیں آشکارا ضرور کرنا ہوگا. اور میرے دوستوں بڑا کھل کے آپ کو یہ کہتا ہوں اور آج کی سٹیج کی وساطت سے میرے بھائی شاداب صاحب آپ کو بھی میرے بھائی ایاز کو بھی میرے دیگر تمام یہاں موجود سیاسی کارکن جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو بھی سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کہیں اس بجلی اس دھرنے اس آٹے کی قیمت اور اس کے پیچھے کوئی اور بات تو نہیں ہے. اور اگر آپ کو میری یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس حوالے سے میں پریس کلب میں بھی بیٹھوں گا, میں دھرنے والے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بھی میں بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جتنے اصلی حقائق ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے رکھیں. اس وقت ہمارا مسئلہ آٹے کا بجلی کا اس سے بڑھ کے جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں. اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اسی ثانیہ کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ہمارے یہاں اتنے خوبصورت علاقے کو چھوڑ کے باقی دنیا میں ہجرت پر مجبور کیوں ہے. اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ہماری تمام سیاسی قیادت کا بھی فیلئر ہے, ہمارا بھی فیلئر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جڑی ہوئی ایک دوسری بات کی ہے کہ میرے دوستوں ہم تو سڑکوں پر کھڑے ہو کر زندہ باد اور مردہ باد کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جس کو شکست دے کے ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ چاند پہ پہنچ چکا ہے. اور وہ چاند پہ پہنچنے کے لیے یہ میرے جو نوجوان دوست اور بھائی ہیں میں آپ کو زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ والا اصول علم وہ والی تعلیم اور وہ والے معاملات جو ہیں وہ حاصل کریں کہ کل جو ہے وہ جب ہم مقابلے میں آئیں تو ہم ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں جی کہ اب ہم دہلی میں اسلام کے جھنڈے گاڑیں گے اور ہم فلاں جگہ پہ اوپر اسلام کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑیں گے. میرے انتہائی محترم دوستو ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف بھی لے کے جانا چاہوں گا کہ آج میرے بھائی ایاز نثار صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو جن کے ورثاء اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے ان کو مستثنا قرار دیا جانا چاہیے تھا. تو اگر وہ سنیں نہیں تو میرے بھائی عقیل صاحب ان کو سنا دیں گے کہ وہ گھر مڑوٹے نہ ہے. اس گھر کا ایک قریب رشتہ داری یہ اسی صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی ہیں, میرا وہ اپنا ذاتی گھر ہے. تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ 15 لاکھ روپے کی ریکوری نہ کرائیں, اس لیے کہ اگر ہم ان کو ریکوری سے مستثنا کر دیتے یہ جو 3 کروڑ روپے کی رقم آپ نے وصول کیا آپ یہ شاید وصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. میں اسی صاحب اور دیگر جو سارے لوگ ہیں آپ ایاز بھائی ان کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم خود ان کا تدارک بھی اور ان کے باقی معاملات میں ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم وہاں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں یہ کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے کے اوپر نہ پہلے کبھی کوئی سیاسی سٹرکچر بنا نہ آئندہ بنے گا. یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے ہی نہیں ہے. یہ جو یونان کشتی حادثے والا معاملہ تھا میں جب امبیسڈر کے پاس گیا میں نے اس سے بات کی تو امبیسڈر کو میں نے یہ کہا میں نے کہا آپ کے کوسٹ گارڈ جو تھے وہ ہمارے ڈوبتے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر خاموش کیوں کھڑے رہے.
اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں انہوں نے مجرمانہ غفلت کر کے وہاں ہمارے لوگوں کو ڈبویا ہے، لیکن مجھے اس امبیسڈر نے یہ کہا، اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے. کئی دفعہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے مسلح ہوتے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو، ہمارے ریسکیو والے جہازوں کو بھی اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے پر دیگر چیزیں مانگتے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط سے میں آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو یہ والا معاملہ جو ہے اس وجہ سے ہوا ہے. دوسری جو بات میں نے اس سے پوچھی، میں نے کہا جی کہ آپ جو ہمارے یہ والے ویزا جاتے ہیں اتنے نرمی کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ہے وہ اس کی فیسز اور باقی پروسیس جو ہے وہ اتنا آسان کیوں نہیں کر دیتے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ یونان کشتی کے بجائے ڈائریکٹ چلے جائیں؟ اور آپ کو شاید یاد ہوگا اور ہمارے سوشل میڈیا کو، ہمارے اپنوں کو بھی اور ہمارے مخالفوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آپ وہ والی پوسٹ بھی شیئر کریں جس میں یونان والوں نے، یونان امبیسی نے اپنے ویزوں کی قیمتوں میں واضح کمی کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے کانٹریکٹر جو ہم سے ویزا وہاں ڈیمانڈ کیا کریں گے، ہم ان پہ ایک شرط رکھیں گے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اتنا کوٹا مختص کریں، تبھی جا کے ہم آپ کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیا کریں گے. تو میرے انتہائی محترم دوستو، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس لیول سے لے کے اس لیول تک تمام معاذوں کے اوپر ہم نے اپنے دوستوں اور بھائیوں کی جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اور موت جو ہے، میں خود آپ کو سمجھتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جیسے ایس پی صاحب نے کہا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے کہا میرے جو پاؤں میں وہ ڈیڈی سے ملتے ہیں، تو میں بھی وہاں بہت سارے جو نوجوان، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو جب میں ملا تو میرا بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر کوئی چیز بچے گی تو وہ پیچھے ہمارا کردار بچے گا. اس میں نے اپنے حصے کا جتنا میری کیپیسٹی تھی اس کے حساب سے میں نے کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام دوست اور بھائی جو ہیں وہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر معاملات سارے ہمارے یکسو ہو جائیں گے. اب ایک بات کی گئی حکومتی پیکج کے حوالے سے، تو میرے بھائی ایاز صاحب کو یہ بھی عزم نہیں ہوا کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کہیں ہمارے کھاتے میں پڑ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں وہ فاروق احمد صاحب نے وزیر اعظم کو کہا تھا، تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے. میں کلیئرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بلا شبہ ہماری ایڈمنسٹریشن سمیت ہماری گورنمنٹ کا دخل ہے، اور اس حکومت میں فاروق احمد خان صاحب بھی شامل ہیں. اور وہ حکومت جو ہے چونکہ ہماری یہ ساری کی ساری مشترکہ اور متفقہ حکومت ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کے سارا کریڈٹ جو ہے فاروق احمد خان صاحب کو جاتا ہے، انوار الحق ہمارے وزیر اعظم کو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں کہوں کہ چودھری یاسین صاحب کو نہیں جاتا تو ان کو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے اس وقت جو ہے وہ پورے ہمارے علاقے کے لوگوں کی دلجوئی کے لیے یہاں حاضر ہوئے تھے. اور میرے محترم دوستوں، تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا، اس سارے پروسیس کے دوران حکومت نے ایک بڑے پیکج کا بندوبست کیا ہوا ہے. آج ہم اس پیکج کو اس پولیس والے پیکج کے ساتھ مکس اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ الگ سے ظاہر ہو، اور اس کے بعد حکومتی جو پیکج ہے وہ ہمارا وزیر اعظم خود یہاں آئے گا اور خود آ کر وہاں بڑے پیکج کا اعلان کرے گا. آج میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان شہداء کی یاد میں ہمیں ایک یادگار بھی تعمیر کرنی ہے. اس حوالے سے اسی صاحب یہاں موجود ہیں. جگہ اور دیگر معاملات کو تعین میرے بھائی شاداب صاحب اور دیگر سیاسی قیادتوں کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ کر کے ایک یادگار جو ہے وہ پیورلی جو ہماری تحصیل کا ہمارا بجٹ ہوگا، یعنی میرا جو حلقے کا بجٹ ہوگا، اس میں سے بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم خود بھی یہاں تشریف لائیں گے اور ہم ایک جامع اور واضح پیکج جو ہے وہ ان کی موجودگی میں وہ بھی دیں گے. آج کے دن کے تناسب سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، چونکہ کچھ خدشات اور تحفظات یہ ہو گئے تھے جنہوں نے جڑ پکڑ لی تھی کہ جی اللہ نہ کرے پتہ نہیں پولیس اس میں سے کتنے پیسے کھا گئی ہے. اور بھائی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ لمحہ بلمحہ اور ڈے بائی ڈے ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے. جتنی کلیکشنز ہوتی تھی وہ بھی ایس پی صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر مجھے بھیج دیا کرتے تھے. باقی میں بھی اسی پبلک میں رہتا ہوں، یہاں روز سویرے شام جدو راتی سے سنے ہیں میں بھی اپنے پتہ گھڑی دے سنا ہوں کتنا کٹھے تھے کتنے جو نویں جانے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ یہاں کسی نے بھی جس کسی نے میرے پاس جو ہے وہ شکایت لے کے آیا، جس کسی کی بات میں وزن ہوا تو میری جو سچی بات ہے میری ایڈمنسٹریشن سے کوئی جو ہے وہ اس لیول کی کوئی دوستی بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو خام پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور لیکن المیہ کی بات ایک اور ہے، میرے بھائی ظفر صاحب کو غصہ آتا ہے. المیہ کی بات یہ ہے کہ پورے 2 سال کے حکومت کے دورانیے میں مجھے اگر شکایتیں آئی ہیں رشوت کی تو وہ صرف اور صرف 2 ہیں، اور اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو میں صرف ان 2 شکایات کے ازالے کا جو ہے وہ میں اس کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ تابع دار بھی اور باقی سارے معاملات کے لیے بھی حاضر ہوں.
میرے تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی جگہ تحصیل میں تھانے میں کسی اور جگہ ضلع میں کسی جگہ بھی آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں رابطہ کریں. آپ ہمیں رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جہاں تک رشوت اور باقی چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک میرے دوستوں بحیثیت سیاسی کارکن اگر میں بات کروں تو میں بھی کھریٹے کا رہنے والا ہوں. ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی تھوڑی ساری توجہ ضرور دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل تھا کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تمام جو رہنے والے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے وہ ان کی پذیرائی کریں اور وہ ان کے کیے گئے کام کی تعریف کریں. لیکن ہم میں سے 10 20 50 100 نے اٹھ کے جو ہے وہ اس سارے کیے گئے کام والے جو تھا اس کو جو ہے وہ ایک حساب سے اس کا مزہ خراب کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی یہ ہمارے ایس پی صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ایس ایچ او صاحب کمشنر صاحب میں چونکہ کھریٹے میں یہ والے رویے نہیں دیکھنا چاہتا. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں ہماری طرف سے ہمارے لوگوں کی طرف سے آپ کی جان کہیں کوئی دلازاری ہوئی ہو. لیکن میں ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں آپ کو ہمت اور جرأت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ حق اور سچ بات جو ہے وہ لے کے سامنے آئیں. آپ کیوں نہیں آتے؟ اور میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس 2 سالہ ٹینیور میں رشوت کی صرف 2 شکایات آئی ہیں. اگر ان پہ ازالہ نہیں ہو سکا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور جو کوئی گھر بیٹھ کے پہلے خود آپ اپنے جائز و ناجائز کے لیے رشوت دیتے ہیں دینے کے بعد تیسرے دن اور دوسرے تیسرے مہینے آپ فلاسر بن جائیں یہ والا کام نہیں چلتا.